معزز سامعین گرامی قدر، مساک مدینہ کی بہت سی شکیں آپ کے سامنے رکھیں، اور مساک مدینہ کی اکثر شکیں جن کا آج کل کے دور کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ان کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا۔ اسی مساک مدینہ میں ایک شک ایسی بھی ہے جو اگر اس مساک کی شک نہ بھی ہو تو یہ مسلمانوں کے لیے جنرل کلی ہے، یعنی یہ لامحالہ بدیہی لازمی امر ہے کہ مساک مدینہ میں اللہ کے رسول اس کو لکھواتے نہ لکھواتے، اللہ رب العزت نے مومنین کے ساتھ کلام حمید میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کو بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ شک تو مومنوں کے لیے تھی۔ مساک مدینہ میں یہ آپشن یہودیوں کو دی گئی تھی کہ آپ اس ریاست کے فرد ہیں، آپ اگر چاہیں آپ کے مابین کوئی تنازع ہو جائے، آپ اپنی کتاب کے ذریعے فیصلہ کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا لیں۔ اس آیت کے اندر بھی یہی دو شکیں موجود ہیں۔ پہلی بات مومنین کے لیے ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ بندہ مومن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کلیہ بنا دیا۔ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی۔ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اولو الامر کی۔ اولو الامر سے مراد یہاں پہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمہارا حاکم بنا دے، جسٹس بنا دے، قاضی بنا دے، کسی محکمے کا سربراہ بنا دے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی ضابطہ اخلاق بنا دے مسلمانوں کے لیے۔ کوئی گورنر بنا ہے، اس نے ضابطہ بنا دیا۔ کوئی چیف جسٹس بنا، اس نے ضابطہ بنا دیا۔ کوئی صدر وزیر اعظم بنا، اس نے ضابطہ بنا دیا، اور وہ ضابطہ اگر قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے اس کی پیروی کرنا بھی، اس کے اوپر عمل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے کہ گرین لائٹ ہو تو آپ نے گاڑی چلانی ہے، لیکن مسلمان ریاست اور حکمران نے، والی نے، چیف جسٹس نے، حاکم نے ایک کلیہ بنا دیا کہ آپ نے گاڑی تب چلانی ہے اشارے پہ جب گرین لائٹ ہو۔ اب اس کو ماننا بھی واجب ہے، اب اس کو ماننا بھی فرض ہے۔ یہ اولو الامر کی ڈیفینیشن ہے کہ اولو الامر کوئی ایسا حکم جاری کرے کہ جس سے قرآن و سنت کی کوئی نص نہ ٹکراتی ہو، اس بات کو ماننا بھی مسلمان امت کے اوپر بھی اور ریاست کے اندر رہنے والے ہر فرد کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بھی اور مساک مدینہ میں بھی اس بات کو واضح کر دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف پڑ جائے گا، اگر آدھے لوگ کہیں گے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے قرآن حدیث سے، آدھے کہ قرآن حدیث سے ایسے نہیں ہے، پھر کسی اولو الامر کی، پھر کسی حاکم کی، پھر کسی چیف جسٹس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف لوٹ آیا جائے گا۔ جس گروہ کی بات قرآن اور حدیث سے مطابقت رکھے گی صرف وہی مانی جائے گی۔ یہ ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، اور اس کی بات جزیات کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں میرے بھائیوں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے معاشرے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا کنسپٹ مسلمانوں میں موجود ہے، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں میں، سب میں، اہل سنت میں موجود ہے، لیکن اس کنسپٹ کے ساتھ ایک خامی بھی آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت، خلوص نیت کے ساتھ کوئی امتی کام کر رہا ہے تو اس کی نیت کو دیکھیں گے، اس کی نیت اگر نیک ہے تو اس عمل کو آپ قبول کر لیں نامہ صاحب۔ میرے بھائیو، یہ وہ بات ہے جس کی، یہ ایک جزوی بات ہے جس کو آج سمجھاؤں گا، اور موقع ملا تو آیت کے اگلے ٹکڑے کی طرف بھی جائیں گے۔ اگر اخلاص اور خلوص، اگر نیت کا درست ہونا دین میں حجت ہو یا شرعی دلیل ہو، تو کائنات میں سب سے افضل گروہ نبیوں کے بعد کون سا ہے؟ صحابہ کا۔ تو پھر ان کا اخلاص اور ان کی حسن نیت ہی سب سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دلیل اخلاص بھی نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن یہ بات پوری طرح قوم کو، معاشرے کو، مسلمانوں کو سمجھائی نہیں گئی۔ حسن نیت سے جو چاہے عمل کر لو قبول ہو جائے گا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسن نیت سے اعمال کو قبول کرنا اللہ نے ہوتا تو کن کا کرتے؟ صحابہ کا کرتے۔ لیکن حسن نیت کے ساتھ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو،
अमल अमल साले हो, फिर हुस्न नीयत मानी जाएगी। और अमल साले से मुराद इजमाए उम्मत है। यहां पे मुराद कुरान पाक की आयत में ये है कि उसके ऊपर मोहरे नबूवत मौजूद हो, उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहर नहीं है, कोई बंदा लाख इखलास से कोई नेकी का अमल कर ले, रसूलुल्लाह ने वो अमल नहीं किया, वो अमल कबूल नहीं है, वो रद्द है, वो मरदूद है। ये हदीस भी है कि जिसने हमारे दीन के अंदर कोई चीज का इजाफा किया तो वो रद्द है। मिसाल दे रहा हूं, आम फहम, पहले एक मिसाल दे के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मगरिब की 3 रकतें, एक बंदे को जोश आया, उसने चौथी रकत पढ़ना शुरू कर दी कि आज मैंने अल्लाह की इबादत करनी है। चौथी रकत पढ़ ली और चौथी रकत पढ़ के सलाम फेर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप सारे किसी मदरसे से फारग तो नहीं है? क्या मगरिब की 3 रकतों की बजाय मगरिब की 4 रकतें पढ़ने वाला, इसकी ये चौथी रकत कबूल होगी? क्या इस चौथी रकत के पढ़ लेने की वजह से इसकी पिछली 3 रकतें कबूल होंगी? गोया ऐसा अमल जिसके ऊपर मोहरे नबूवत मौजूद ना हो, जितनी मर्जी खलूस नीयत से कर लिया जाए, अगर उसके ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर मौजूद नहीं तो वो इजाफी अमल सिर्फ मरदूद नहीं होता, बल्कि वो असल अमल को भी बातिल कर देता है। और उसकी मिसाल आपके सामने रख दी। चौथी रकत पढ़ के सलाम फेरने वाले की सिर्फ चौथी रकत मरदूद नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सारी की सारी रकतें बातिल हो गई हैं, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल नहीं किया। मेरे भाइयों, ये जो शिक है, अगर मुसलमानों को समझ आ जाए तो यकीन मानिए बहुत से इख्तिलाफात हल हो जाएं। आपने अमूमी तौर पे मुआशरे में यही बात सुनी होगी, यार नीयत नेक है, नीयत नेक है, करने दो, तुम्हें क्या कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या इकट्ठे बैठ के कुल 40वां चेहलम नेकी का काम ही तो कर रहे हैं, तुम्हें क्या इतराज है? नीयत साफ है। कायनात के अंदर नबियों के बाद वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को तारीफें कर करके भर दिया और हर बंदे को जन्नती का खिताब दे दिया, उनमें से 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आए और आके उम्महातुल मोमिनीन से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल की इबादत कैसी है? उम्महातुल मोमिनीन बयान करने लगी, ऐसी ऐसी है। आपके रोजे कैसे हैं? ऐसे ऐसे हैं। आपके रोजमर्रा के मामूलात कैसे हैं? ऐसे ऐसे हैं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गोया उनको ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल शायद इतने ज्यादा नहीं है, और वो आपस में कहने लगे, रसूलुल्लाह तो वो हैं कि जिनके अगले पिछले सारे अल्लाह ने माफ कर दिए हैं। एक ने हद किया, इबादत का मामूल तो पता लग गया, लेकिन मैं रसूलुल्लाह के बराबर तो नहीं, उनके तो अगले पिछले माफ हैं, इसलिए मैं सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा सारी रात का क़याम करूंगा। दूसरा आपस में मशावरत के बाद कहने लगा कि रसूलुल्लाह के अगले पिछले तो माफ हैं, वो पीर और जुमेरात का रोजा तो रखते हैं, जुम्मे का नहीं रखते, हफ्ता इतवार का नहीं रखते, मंगल बुध का नहीं रखते, मैं पूरी जिंदगी सारे रोजे रखूंगा। तीसरा कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बीवियों के खानादारी के अमूर में भी हाथ बटाते हैं, उनके तो अगले पिछले माफ हैं, वो इसलिए खानगी मामलात के अंदर बीवियों का हाल अहवाल पूछने के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, एक हदीस पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब बताइए, इन 3 सहाबा की नीयत नेक है कि बद है? इससे ज्यादा नेक नीयत क्या हो सकती है कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा? एक बंदा कह रहा है मैं सारी रात इबादत करूंगा, एक कह रहा है मैं शादी नहीं करूंगा। इससे उम्दा आला अरफा नीयत क्या हो सकती है? दीन नीयत का नाम नहीं है, दीन फकत इखलास का नाम भी नहीं है। इखलास और नीयत अगर अमले रसूल के ताबे होगी तभी अमल कबूल होगा, वरना नहीं होगा, नहीं होगा। रसूलुल्लाह को पता चला, उम्महातुल मोमिनीन ने बयान किया, अभी 3 बंदे आए थे, ये बातें कह के चले गए हैं। अच्छा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला लिया, अंतुमुल्लज़ी नकुलतुम कज़ा व कज़ा, क्या तुमने ये बातें की हैं? जी अल्लाह के रसूल, हमने ये बातें की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकदार पेशानी के ऊपर जो हर वक्त ऐसे महसूस होता था जैसे 14वीं का चांद है, और पेशानी से भी लगता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पेशानी को देख के लगता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं। उस पेशानी के ऊपर सिलवटें पड़ना शुरू हो गई और वो पेशानी मुतगय्यर हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो मेरे सहाबा, मैं
تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں رات کو اٹھتا بھی ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا بھی ہوں اور بعد میں کئی دفعہ روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں خانگی معاملات کو بھی چلاتا ہوں، ازواجی زندگی کو بھی بسر کرتا ہوں۔ اگر بات صرف غصے کے عالم میں پیشانی پہ سلوٹ ڈال کے رسول اللہ یہاں تک کہہ دیتے بات مکمل تھی، لیکن رسول اللہ نے ایک رہنما اصول دیا۔ آپ نے اس حدیث کے اوپر غور کرنا ہے، دو بندوں نے، ابھی نفلی عبادت ہے، دو بندوں نے دین کے کلیات اور جزیات میں سے دو صحابہ نے اضافہ کرنا چاہا۔ ایک نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں ساری رات کھڑا ہی رہوں گا پوری زندگی، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہ دین میں اضافہ تھا، اور تیسرے نے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی کہ میں شادیاں ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو نہیں، ان خلوص نیت کے پہاڑوں کو، ان عزم و استقلال کی چٹانوں کو جو نیکی اور تقوی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے صحابہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیسے الفاظ ہم تک پہنچا دیے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے اضافہ کیا، یہ نہیں کہا جس نے کمی کی، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اور اعراض کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کوئی آگے نکل گیا کوئی پیچھے رہ گیا، یا آگے بڑھ گیا یا پیچھے رہ گیا، فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم اخلاص نیت کے اوپر ایمانداری سے بتلائیے، کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔ خلوص نیت کے فلسفے سے کیا کچھ نہیں گھڑا گیا دین میں، کیا کچھ نہیں گھڑا گیا دین میں۔ ابو بردہ، ان سے زیادہ کسی کی نیت عمدہ، نیک، صالح اور متقی ہو سکتی ہے؟ اٹھے ہیں صبح، عید الاضحیٰ کا دن ہے، بکری قربانی کے لیے رکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں میری آبادی میں بڑے غریب لوگ ہیں، دل میں خواہش ہے کس چیز کی؟ نیکی کی، نیت نیک ہے، نیت میں بدی کوئی نہیں ہے، نیت نیک ہو تو جو مرضی گھڑ لو، جو مرضی گھڑ لو۔ ابو بردہ عید کے دن اٹھے ہیں اور بکری قربانی کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنی بستی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آئے ہوں گے، فلاں بھی غریب ہے، فلاں نے بھی کبھی گوشت نہیں کھایا۔ اٹھتے ساتھ بکری کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا، ذبح کیا، اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، اور خود ان کے الفاظ بعض روایات میں ملتے ہیں اس نیت سے بانٹا کہ اس بستی میں پہلا کھانا اگر جائے ابو بردہ کی بکری کا جائے۔ بتائیے اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، عید کی نماز پڑھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ کے رسول آج میں نے بڑا نیکی کا کام کیا۔ کیا کیا؟ آج میں نے عید کی نماز سے پہلے پہلے قربانی کر دی، لوگوں میں بانٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی۔ کہا ابو بردہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ قربانی کر، یہ جو تو نے بانٹا ہے یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس عمل کے اوپر میں محمد کی مہر موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری قربانی نہیں ہو سکتی۔ بتائیے ایک صحابی رسول کتنے منٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے عید کی؟ آج کل 5-10 منٹ ہی لگتے ہیں نا 2 رکعتیں پڑھنے میں، 2 رکعتیں سے پہلے کر لی، پہلے پڑھ لی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آج کل کا کوئی فلسفی منطقی ہوتا اذان سے پہلے یہ الفاظ کہہ دیے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے ان کو؟ اگر یہ بھی پڑھ لیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ ابو بردہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ قربانی کر، دوبارہ بکری کر، کہ عید سے پہلے ذبح کی گئی بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے، قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمل صالح کی شرط ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ اور اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، پیروی اور اطاعت جزیات میں بھی ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ انسان مسجد میں آیا ہے کس لیے آیا؟ اللہ کے لیے آیا نا، اللہ ہی کے لیے آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا نیت کا اخلاص
پورا بھی موجود ہو. ایک تو یہ ہے کہ نیت میں ریاکاری ہے، وہ تو عمل ویسے ہی ضائع ہوگا. یہاں پہ اخلاص نیت کے ساتھ ایک بندہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے تیری نماز قبول نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق اللہ نے دیا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں. ایک صحابی حلاد بن رافع آئے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے اللہ کے دربار میں حاضری دی، اس کے بعد خواہش ہے اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تیزی سے بڑے سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. آ کے بیٹھنے لگے، رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. حلاد بن رافع ٹھیک ہے آپ کے سلام کو تو قبول کیا، لیکن آپ لوٹ جائیے، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا. انہوں نے پھر 2 رکعت کو قائم کیا، نماز پڑھی جو ان کو توفیق تھی، پھر پڑھ کے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. 3 مرتبہ ایسے ہوا. حلاد بن رافع آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، اب آپ مجھے سکھلا دیجئے، بتلا دیجئے، آپ نے یہ جو بات کی ہے 3 مرتبہ کہ لوٹ جاؤ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. یہ خلوص نیت سے صحابی مسجد میں آیا کہ نہیں آیا؟ اخلاص نیت سے آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جزیات کی بات ہو رہی ہے، ابھی جزیات کی کل کی بات تو علیحدہ ہے. نماز پڑھنے اللہ کے لیے آیا ہے، نماز اپنی طرف سے پوری تگ و دو اور صحیح کے بعد پڑھ رہا ہے، اور رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، واپس لوٹ جا، نماز کو ادا کر. کہنے لگا اللہ کے رسول اب آپ ہی بتلا دیجئے کہ میری نماز میں کیا خامی ہے جو اللہ بھی قبول نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب تیرا سوال درست ہے، نماز وہی قبول ہوگی، نماز بھی میرے بھائیوں وہی قبول ہوگی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. میں پھر تان و تشنیع نہیں دیتا، بعض لوگ رسول اللہ کی نماز کو پورا سمجھ لینے کے باوجود بھی پوری نماز رسول اللہ کے علم میں آ جانے کے بعد بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں نمازیں قبول ہو جائیں گی. ایک بندہ یہ ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، اس کی تو قبولیت کا امکان ہے ہی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے. جس کو علم ہے رسول اللہ نے ایسے پڑھی لیکن میں ایسے پڑھوں گا، اس کی کیسے قبول ہوگی؟ یہ حلاد بن رافع نے کہا مجھے بتا دیجئے. رسول اللہ نے کہا ہاں میری ایک سنت ہے نماز میں، یا تو چھوڑ رہا ہے ایک سنت جو تو چھوڑ رہا ہے نماز میں. اللہ کے رسول وہ کون سی سنت ہے؟ کہا وہ سنت اعتدال کی ہے. جب رکوع کیا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر، جب رکوع سے سر اٹھایا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر. تجھے میں دیکھتا ہوں تو رکوع میں جاتا ہے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، کچھ دیر حالت سکوت میں نہیں رہتی، یعنی کچھ دیر اس عالم میں رہے، ابھی ایسے ہوتی ہے تو ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہوتے ساتھ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں کمر سیدھی نہیں ہوتی. یہ وہ اعتدال کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی کہ اگر صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. اگر ایک اعتدال کی سنت بھی کوئی بندہ، کون بندہ بھی نہیں، صحابی رسول بھی مس کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی. یہاں سے ایک فلسفہ، یہاں سے ایک کلیہ نکلتا ہے کہ اعمال صرف اخلاص نیت سے قبول نہیں ہوتے، اعمال اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل کرنے سے قبول ہوتے ہیں. اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی پوری سن لیجئے. حضرت حذیفہ بن یمان، سب نے یہ حدیثیں سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک تابعی آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کے سامنے ایک صحابی آیا. ایک شخص نے حذیفہ بن یمان کے سامنے نماز پڑھی، نماز کا سلام پھیر کے آیا، حذیفہ کو سلام کیا. حذیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ تابعی یا صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کتنا عجیب فتویٰ میرے پہ لگا دیا، میں نے نماز پڑھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی. کہا تو کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال گزر چکے ہیں یہی نماز پڑھتا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کہا پھر میرا فتویٰ سن لے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، صحابی رسول کا، رازدار پیغمبر کا فتویٰ ہے. 40 سال میں تو نے ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا، ایک بھی نماز کو نہیں پڑھا. حذیفہ، اس بندہ پریشان ہو گیا، میری نماز میں کیا حامی ہے؟ حضرت حذیفہ نے سارا واقعہ سنایا اور کہا اعتدال کی سنت کو چھوڑتا ہے، تیز تیز پڑھتا ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، سر اٹھا لیتا ہے. یہ 40 سال خلوص نیت سے نماز پڑھنے والا اگر ایک سنت کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں
تو نے 40 سال میں ایک بھی نہیں پڑھی، اور دوسری طرف آپ نے حدیث سنی ہے. سبحان اللہ. ایک عام بندہ بھی وضو کر کے کیسے جیسے رسول اللہ نے بنایا وضو ویسے وضو کرے اور مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز کو ادا کرے. یہ 40 برس نمازیں پڑھتے رہے، ان کے اوپر حذیفہ بن یمان نے یہ حکم لگایا، اور دوسری طرف رسول اللہ کا حکم کتنا آسان ہے، صرف 2 رکعت ویسے پڑھے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ سنت کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ صرف 2 رکعت، صرف وضو اس طرح کرنا جیسے رسول اللہ نے کیا، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اخلاص نیت کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر آپ جو جی چاہے سوچ لیں میں عمل صالح کر رہا ہوں، میں عمل نیک کر رہا ہوں، اخلاص نیت کی وجہ ہے قبول ہو جائے گا. نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر مہر نبوت موجود نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر، یہ صرف مساک مدینہ کی بات نہیں ہے، جن چیزوں پہ ناراض ہوئے ہیں، آپ نے یہ کبھی غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں ناراضگی کے یا غصے کے کتنے کم واقعات ہیں، لیکن جب بھی ہوئے ہیں اسی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اسی اطاعت اور پیروی میں ہلکی پھلکی تبدیلی کی وجہ سے ناراض ہوئے ہیں، ورنہ نہیں ہوئے. حضرت عمر کتنے جلیل القدر ہیں جن کو محدث کہا گیا. محدث نہیں، محدث. محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب الہام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سابقہ امتوں میں نبیوں کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جن کا ویژن اتنا کلیئر ہوتا تھا کہ جو بات کہتے تھے وہ ہو جاتی تھی. اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ہیں، جو بات کہتے ہیں اللہ آیتیں بن کے نازل کروا دیتا ہے، آیتیں بنا کے نازل کر دیتا ہے. یہ عمر ایک مرتبہ تورات کا ایک صفحہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضرت ابو بکر اب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. اللہ کے رسول، یہ تورات کا، یہ اللہ کی کتاب کا ایک ٹکڑا میں لے کے آیا ہوں، اس میں یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پوری کی پوری سلوٹوں سے بھر گئی. آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آنے لگے. ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا. صرف چہرے سے پتہ چل جاتا تھا رسول اللہ ناراض ہیں یا خوش ہیں. جیسے ہی عمر کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی ڈر گئے. کہا معاذ اللہ، میں نے رسول اللہ کو پریشان کر دیا، میں نے رسول اللہ کو پریشان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، اور اگر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، اگر موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو. لو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر وہ موسیٰ زندہ بھی ہو. یہاں اس حدیث سے بھی دیکھیں اللہ کے رسول کے الفاظ کتنے جامع ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے نکلتے ہیں. اگر موسیٰ زندہ بھی ہوں اور زندہ بھی ہوتے اور میری نبوت کو پا لیتے تو کوئی چارہ نہیں تھا، میری پیروی کے بغیر ان کی نبوت نہیں تھی چل سکتی. اب اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے عمر کو کس چیز کا درس دے رہے ہیں؟ تورات لے کے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام فہم الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کی پیروی بھی کرو گے تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو ان کے اوپر بھی یہ فرض ہوگا وہ میری نبوت کو مانے اور میری پیروی کریں. آج کل بعض نام نہاد اسکالرز آف ڈالرز یہ سمجھتے ہیں آج بھی جو موسیٰ کی صحیح پیروی کرنے والے ہیں معاذ اللہ نبی کے بعد بھی جنت میں چلے جائیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام، رسول اللہ کے بعد دین اللہ کو صرف اسلام قبول ہے. جب تک رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں ہوگا رسول اللہ کے بعد کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا کلیہ ہے. یہ ہم اسکالرز نے اس حدیث سے بہت سے مسئلے نکلتے ہیں اور محدثین نے اس حدیث کی جو تشریحیں کی ہیں آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں. دوسری بات جو بعض لوگ سمجھتے ہیں انبیاء زندہ ہیں اس دنیا میں، برزخ کی زندگی کی بات نہیں ہے. برزخ کی زندگی میں ہر بندہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ کے رسول لو کان حیا، اس حدیث میں صاف کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ زندہ نہیں ہے، اور اگر زندہ ہوتے اور آ جاتے میری نبوت کو پاتے، میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے بھی غصے کے واقعات ہیں اپنی سنت کی اہمیت اور امت کی آسانی کے لیے اس عمل کی اہمیت، نیت کو نہیں دیکھا، عمل صالح کو، سنت رسول کی شرط کو دیکھا۔ کیا حضرت عمر کی نیت معاذ اللہ بد تھی؟ کیا تورات کے بارے میں کوئی اچھی نیت سے ہی آئے تھے؟ نا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا اچھی نیت کو۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے فلاں صحابی اللہ کے رسول بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، جماعت کراتا ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، میں تو کتا جاتا ہوں، میں تو تھک جاتا ہوں، سیدھی بات ہے میرا تقوی اس جیسا نہیں ہے، میں اس جیسا پرہیزگار نہیں ہوں۔ اب وہ جو صحابی لمبی نماز پڑھا رہا ہے اس کی نیت بد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ۔ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے ہو تخفیف کیا کرو، اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھو، جب لوگوں کی جماعت کراؤ تو نرم کرو، چھوٹا کرو، کم پڑھو، جماعت کے ساتھ جب امام بنو۔ اب بتائیے اس امام کی نیت بد تھی؟ رسول اللہ نے کہا، اور غصے کے واقعات میں یہ واقعہ شامل ہے، رسول اللہ غصے میں اٹھے اور لوگوں سے خطاب کیا فَلْيُخَفِّفْ، تخفیف کیا کرو، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، مقتدی میں سے کسی کو مرض ہو سکتا ہے، کوئی ضعیف ہو سکتا ہے، اور ضعیف سے مراد جسمانی ضعیف بھی ہو سکتا ہے، مریض ہے، ایک مریض ہے جسمانی، ایک ضعیف ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے ایک کا تقوی اتنا زیادہ نہیں ہے، ایک کی پرہیزگاری اتنی زیادہ نہیں ہے، نہیں اللہ کے سامنے اتنی دیر کھڑا ہو سکتا۔ بدل حاجہ، کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے، وہ دکان چھوڑ کے آیا ہے، وہ دکان چھوڑ کے آیا ہے، دکان پہ گاہک ہیں، اللہ کی صدا کے اوپر لبیک کہا ہے، تو اس کی لبیک کو ضائع کرنا چاہتا ہے، وہ اب دکان کی طرف لوٹنا چاہتا ہے جلد از جلد، اور تو نماز لمبی سے لمبی کرتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے امور کے اندر بھی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی نرم تھی، نرم مزاجی تھی، لیکن غصے کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سنت کی اہمیت کے اوپر زیادہ ہیں۔ اور جہاں تک نرمی کی بات آئی ہے تو ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا تھا، تو ایک آدمی نے چھینک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے آداب بتائے، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، نماز کے اندر ہی یرحمک اللہ۔ تو لوگ میری طرف نماز میں بعض صحابہ گھورنے لگے، تو میں نے نماز میں کہا میری طرف کیا گھورتے ہو، میں نے دعا ہی دی ہے۔ تو صحابہ ہاتھ مارنے لگے کہ مجھے خاموش کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں قربان جاؤں، رسول اللہ اتنے نرم مزاج تھے، وہ صحابہ جو مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے، اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے، انہوں نے پیار سے مجھے بلایا اور کہنے لگے بیٹا نماز تسبیح کا نام ہے، نماز تکبیر کا نام ہے، نماز اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کا نام ہے، تو اس میں باتیں کیا کرتا ہے، آج کے بعد ایسا مت کری بس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مختلف انداز ہیں، لیکن جہاں پہ بھی سنت کے اوپر کوئی حرف آنے کی بات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی اہمیت ایسے بیان کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ تم سب کے اوپر حج فرض کیا گیا، ہر سال جو کوئی استطاعت رکھے حج کیا کرے۔ ہر سال کے لفظ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تمہارے اوپر حج کو فرض کیا گیا ہے، اور تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے حج کرے۔ صحابی ایک موجود تھے، ان کے دل میں خیال آ گیا کیا یہ حکم ہر سال کے لیے ہے یا ایک ہی دفعہ کے لیے؟ کہنے لگا فی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ خاموش ہوئے۔ پھر کہا کیا ہر سال فرض کیا؟ خاموش رہے۔ پھر کہا ہر سال فرض کیا ہے؟ پھر رسول اللہ خاموش رہے، اور اس کے بعد اپنی خاموشی کو توڑا اور کیا کہا لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے صرف جی ہاں نکل جاتا تو یہ حج ہر سال کے لیے امت کے اوپر فرض ہو جاتا۔ ایسے سوال مت کیا کرو، ایسے سوال مت کیا کرو، ایسے سوال مت کیا کرو۔ اور یہ قرآن پاک کی بھی آیت موجود ہے ان تبد لکم تسؤکم، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو ایسے سوال مت کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے جواب دے دے تو تمہیں برا لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یہ کلیہ بھی بیان کیا، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ کوئی ایسا سوال اٹھائے جان بوجھ کے یا کم علمی میں
یعنی مشکلات ہیں، متشابہات ہیں، جان بوجھ کے سوال پہ سوال اٹھا رہا ہے، نیت عمل کرنے کی نہیں ہے، نیت چاہے علم حاصل کرنے کی ہے لیکن بغیر وجہ سے سوال اٹھا رہا ہے۔ بدترین مسلمانوں میں مجرم وہ ہے جو ایسا سوال اٹھائے کہ جس کی وجہ سے جو چیزیں حلال ہوں ان میں سے کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ سوال اٹھانے سے، بار بار سوال اٹھانے سے، سورہ بقرہ کے اندر آپ نے یہودیوں کا یہ پورا قصہ سنا ہے، محدثین مفسرین نے لغو سوالوں سے جو منع کیا ہے کہ خود بہت سوال کرتے جاتے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز حرام کرتا جاتا، محدود سے محدود انہوں نے خود کیا، گائے کا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، یہ خود بہت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ مسلمانوں میں سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایسے سوالوں کو اٹھائے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کے اوپر ایک موقع کے اوپر غصہ کیا تھا کہ بیجا آپس میں جب تقدیر کے باب میں ایک صحابی سوال کرتا، دوسرا جواب دیتا، دوسرا سوال کرتا، ایک صحابی جواب دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس مجلس میں آ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں اپنی خلقت کا، اپنی تخلیق کا مقصد نہیں پتا؟ مقصد تخلیق تو عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کس بحث میں پڑھے ہو؟ تقدیر کی بحث میں پڑھتے ہو؟ کیا اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے؟ ایک دوسرے کے سامنے آیتوں کو پیش کر رہے ہو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح کی بے جا سوالات سے بھی منع فرمایا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت سے۔